اور ہم بیچارے پتہ نہیں کس خام خیالی میں گم رہے ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے لڑوایا گیا, ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھوں مروایا گیا. ہم لوگوں نے خدا کی قسم ہائے 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 ایک دوسرے کی پردہ کشی کر کے یہ سمجھا کہ جیسے ہم نے کسی کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں. المیہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے, یہ بہت بڑی ٹریجڈیز ہیں. سامعین گرامی, حقیقت ہے, آئینہ دیکھے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے جو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اور میرے سامعین گرامی, شیعہ سنی بھائیو, ہم دیندار تو بنتے گئے لیکن ہم دین شناس نہیں بن سکے. ہماری کمانیں ان کے ہاتھ میں رہیں جو لڑتے کم تھے اور لڑواتے زیادہ تھے. اسلام دیواریں کھڑے کرنے تو نہیں آیا تھا, اسلام تو پل بنانے کے لیے آیا تھا. اسلام عزت حسین کی قدم دیواریں کھڑی کرنے, اسلام محبتوں کا دین ہے. اسلام پیغام زندگی ہے, پیغام موت نہیں ہے. نگاہ دوڑا کے دیکھیے گا, اب 2022 بھی چلا گیا, باریک بینی سے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں, جہاں جہاں بھی شیعہ سنی لڑتے ہیں نا, خدا کی قسم وہاں اسلام زخمی ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ, پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ پھر مقدمین کے جملے میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں, کیسے کیسے جملے کہہ گئے, خدا کی قسم انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہیں جن کے میں جملے پڑھ رہا ہوں. شیعہ سنی کے دشمن نہیں, سنی شیعہ کے دشمن نہیں, جہالت ان دونوں کی دشمن ہے. عزت حسین کی قسم ہے, بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے فرقہ پرستی. عادی بھائی, بت پرستی سے ایک شخص گمراہ ہوتا ہے اور فرقہ پرستی سے پورے شہر کو آگ لگ جاتی ہے. منور رانا ہندوستان میں آج بھی بہت بڑے شاعر ہیں, ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. اب آیا پہلی بار ہوں لیکن شاید آخری بار بھی آیا ہوں, اختلاف بعد میں کریے گا لیکن مہمان ہوں, ناراض بھی نہ ہوئیے گا. فرما گئے تھے تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے, ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے, تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. تمام عمر نوچنے پہ آئے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کو, کاٹ کھانے پہ ہم لوگ آ گئے. خدا کی قسم اٹھائیں اخبار, سوشل میڈیا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. آپ کو 6 مہینوں بعد کہیں جا کے اطلاع ملے گی کہ کسی حیوان نے, کسی شیر نے انسان کو مار دیا, کسی سانپ کے لڑنے سے ڈسنے سے انسان مر گیا. روز آپ کو اطلاع ملیں گی آج بندے نے بندے کو مار دیا, آج انسان نے انسان کو قتل کر دیا. جب یہ مذہبی جذبات اٹھتے ہیں ہم لوگ آ گئے. خدا کی قسم اٹھائیں اخبار, سوشل میڈیا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. آپ کو 6 مہینوں بعد کہیں جا کے اطلاع ملے گی کہ کسی حیوان نے, کسی شیر نے انسان کو مار دیا, کسی سانپ کے لڑنے سے ڈسنے سے انسان مر گیا. روز آپ کو اطلاع ملیں گی آج بندے نے بندے کو مار دیا, آج انسان نے انسان کو قتل کر دیا. جب یہ مذہبی جذبات اٹھتے ہیں, بھڑکتے ہیں, خدا کی قسم انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی, دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور اس سے کیا حاصل کرنا ہے یہ نہیں پتا ہمیں. 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے, حاصل کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا. کھلے لفظوں میں خالق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نماز وہ ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا, لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں روح عبادت سے خالی ہو چکی ہیں. جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ نماز ہی نہیں جو اسے مقصود ہے. جناب خمینی رحمت اللہ علیہ کا میں ایک جملہ آپ کو, آقا خمینی کا جملہ سناتا ہوں. ایران کا شہر ہے تہران, کیا پیاری بات خدا کی قسم فرما گئے. لکھ گئے تھے تہران کے ایک محلے میں, ایک علاقے میں دنیا کا کوئی بندہ نہ رہتا ہو, صرف 1.25 لاکھ نبی رہتے ہوں اور ان کے علاوہ کوئی نہ رہتا ہو, صرف اللہ کے 1,23,024 پیغمبر نبی رہتے ہوں. اگر وہاں صرف 1.25 لاکھ نبی رہتے ہوں نا تو اس محلے میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی, وہاں کبھی چوری نہیں ہوگی, وہاں کبھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا, وہاں کبھی کسی پہ بہتان نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ سب کا مشن ایک ہے, سب کا مقصد ایک ہے, سب کا ٹاسک ایک ہے, سب کا ٹارگٹ ایک ہے. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد الگ الگ ہے. جب مشن یہ ہوگا نا کہ اس کی رضا حاصل کرنی ہے, پھر یہ مسئلے نہیں ہوں گے. نہیں دینی ہے آپ کو داد, اب بے شک داد دیں, اور داد کے پیچھے مرنے والا ممبر پہ کہہ رہا ہوں نہیں ہوں. کھل کے گئیے گا, آج مجلس میں چلی عباس اسکرین داد نہیں ملی, جو ہوندہ ہے وہ ویکھی جائے گی. لیکن یہ دیکھنا, چھوٹا بھائی سمجھو یا مہمان سمجھو, ان باتوں کو ساتھ لے جانا معذرت کے ساتھ. اتنا لاکھوں روپے, کروڑوں روپے یہ نام حسین پہ قوم لگا رہی ہے, خرچ کریے, جا کہاں پہ رہا ہے بھائی.
اگر جوان کی تعمیر نہیں ہو رہی تو کہاں جا رہے ہیں یہ پیسے؟ سوال ہونا ہے آپ سے بھی، ہم سے بھی، ان بانیان سے بھی، کہ ان مجلسوں میں ہوتا کیا رہا ہے۔ یہ دیکھ، میرے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا، اور وہی بات اب آپ کو فرش اعضاء پہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ یا علی نماز پڑھتے ہیں، مولا کیسے پتہ چلے گا پڑھنے کے بعد کہ نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں؟ دنیا کا کوئی بندہ ہے جو اس چیز کی سند دے سکے کہ نماز پڑھی ہے، اب بتائیں قبول ہے یا نہیں؟ صرف میرے مولا علی نے بتایا۔ سرکار نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد دیکھ لینا، نماز پڑھنے سے پہلے اور بعد کی زندگی اگر ایک جیسی ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جب تک تبدیلی محسوس، قبولیت کی میرے بھائی سند ہے، اور یہی کام فرش اعضاء کا بھی ہے۔ اگر یہاں سے اٹھنے کے بعد پہلے جیسی ایک زندگی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، اے دیکھیے جی، یہ 5 وقت نماز پڑھ کے اس سے کیا حاصل؟ احمد فراز کا مجھے شعر یاد آ گیا، اور اس کے بعد میں مصائب پہ آ گیا خدا کی۔ غالباً احمد فراز صاحب کا ہی تھا۔ فرما گئے تھے میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ بانیان کا کوئی بندہ مجلس میں ہے تو مجھے بتائے، میرے بعد کسی نے آنا ہے، یہ مجھے کو اینڈ کرنا ہے، مجھے کو پڑھنا ہے، میں ہی آخر میں ہوں؟ ٹھیک ہے جی۔ لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچ، برامگی کیا ہے جی؟ علم پاک کہاں سے آئے گا؟ بس یہ علم تیار رکھیے، میں 2 منٹ کے بعد اشارہ کروں تو لے آئیے گا، بس اتنا ہی مجھے پڑھنا ہے۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں۔ لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ آپ ذاکرین سے سنتے نہیں ہیں، نماز نو انج نہیں کہیں پڑھنا جی میں پڑھ گئے بہن بھرا ہے۔ نماز تو خدا کی قسم سید الشہداء نے پڑھی ہے، نماز تو خدا کی قسم ثانی زہرا نے پڑھی ہے۔ کوئی ایک مفسر ثابت نہیں کر سکتا 1600 میل کے سفر میں بھات پس گردن بندھے ہوئے ہیں اور بن پلانے اونٹ کی پشت پہ علی کی بیٹی کی نماز قضا ہوئی ہے۔ بڑی بات ہے۔ قبلہ جاڑا صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا جناب عباس علمدار چھوٹے حضرت کی شہادت کے حوالے سے۔ فرما گئے تھے عباس علمدار کی شہادت کے 4 بڑے اثرات ہیں۔ ہر شہید کی شہادت کا ایک اثر ہوا ہے، عباس واحد شہید ہے جس کی شہادت کے 4 بڑے اثرات ہوئے۔ عزت حسین کی قسم، پہلے تو انہوں میں ایک گل دستے ہیں کہ مولا عباس تھے کون؟ آپ تمام لوگ جیتے جاگتے معاشرے غیرت مند شریف شیعہ سنی حسینی عزادار بیٹھے ہیں، ذرا مجھے بتائیے، ہر گھر میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس پر ساری فیملی کو مان ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر گھر انکل جی ایک بندہ ہوندا وے جس دے اوتے سارے مان ہوئے۔ اور عباس علمدار پہ کتنا مان ہوگا مجھے نہیں پتا۔ تاریخ کہتی ہے 1600 میل کے سفر میں 4 سال کی شہزادی کو ظالم نے جب بھی مارا ہے نا تو سکینہ نے اتنا حسین کو نہیں پکارا جتنا عباس کو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے پہلا اثر جناب عباس علمدار کی شہادت کا بنی ہاشم کے بچوں پہ پڑا۔